عمران خان کی 7 مقدمات میں 6 اپریل تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 مقدمات میں عمران خان کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عمران خان کو جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ جینون ہیں، ان پر پہلے بھی حملہ ہوا۔ عدالت نے سیکیورٹی کے ایشو پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ ضمانت ملنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست سپریم کورٹ میں آج ہی سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی وکلا کو نوٹس جاری کر دیے۔ چند روز قبل الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 30 اپریل کو شیڈول انتخابات ملتوی کرتے ہوئے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی۔ گورنر کے پی کے نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر 8 اکتوبر کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ عمران خان نے ایک بار پھر حکومت کو مشروط مذاکرات کی دعوت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلنے والوں کو لیول پلینگ فیلڈ کا کیا پتہ، اگر آج نامعلوم پیچھے ہو جائیں تو یہ حکومت بھی ختم ہو جائے۔ رانا ثناءاللہ کے بیان بارے سوال پر عمران خان کا کہنا تھا خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں کس کی حکومت ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ سب کو پتہ ہے۔ رانا ثناءاللہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، عدالت ایکشن لے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے گزشتہ روز کے انٹرویو کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف درخواست میں وفاق، آئی جی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے براہ راست دھمکیاں دیں۔ یہ دھمکیاں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کی ایما پر دی گئیں۔ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے درخواست گزار کے خلاف انتقامی کارروائیاں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ عدالت فریقین کو درخواست گزار کے خلاف کسی قسم کی کارروائی سے روکنے کا حکم دے۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت پیش، پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ کراچی پولیس بھی حسان نیازی کو تحویل میں لینے پہنچ گئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کا 2 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تقرری کے خلاف شیخ رشید کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو بھی معاملات آئے وہ 18ویں ترمیم کے وقت دیکھنے چاہیے تھے۔ اپوزیشن اور حکومت کے نام الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنا قانونی تقاضا ہے۔ عدالت نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی تعیناتی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پھر ہوگا، پی ٹی آئی سینیٹرز کا شرکت کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم قومی معاملات پر بحث جاری رہے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 نکاتی ایجنڈا بھی جاری۔ اجلاس میں معاشی پالیسی، جموں و کشمیر، قومی اداروں کی تکریم کے معاملات پر بھی بحث ہوگی۔ امریکی سیاستدانوں کی جانب سے تحریک انصاف کے حق میں آواز بلند کرنے کا سلسلہ جاری۔ امریکی رکن کانگریس ٹیڈ لو نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی تشدد کا باعث نہ بنے۔ تمام سٹیک ہولڈرز عدم تشدد اور برداشت کے اصولوں پر عمل کریں۔ سب کو جمہوری اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بھارتی رکن امریکی کانگریس کی بھی عمران خان کی حمایت۔ رو کھنہ نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ صحافیوں کے قتل اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان لوگوں پر حیران ہوں جنہوں نے عمران خان کو لیڈر مانا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے حکم پر 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ حکومت کا عید الفطر پر اسپیشل ٹرینیں چلانے کا بھی اعلان۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں گرین لائن کی طرز پر 30 جون تک 2 مزید ٹرینوں کو تیار کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ریلوے نے اگلے 100 روز کا پلان بنایا ہے۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور کی ایئرپورٹس آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان پر مقدمات کی اصل تعداد کتنی ہے، سرکاری دستاویز سامنے آ گئیں۔ تحریک انصاف کا عمران خان کے خلاف 84 مقدمات درج ہونے کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ سرکاری دستاویز کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 37 ایف آئی آرز درج ہیں۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 28، پنجاب میں 6 اور بلوچستان میں 1 مقدمہ درج ہے۔ عمران خان کے خلاف ایف آئی اے میں بھی 2 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔
ایران اور سعودی وزیر خارجہ نے ماہ رمضان میں ہی ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان رمضان میں ہی ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سعودی میڈیا کا بتانا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اور افغانستان نے پہلی بار پاکستان کے خلاف T20 سیریز جیت لی۔ 3 T20 میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 60 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ شارجہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو جیت کے لیے 131 رنز کا ہدف دیا تھا، جسے افغان ٹیم نے آخری اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں تاریخی فتح پر طالبان نے بھی افغان ٹیم کو مبارکباد دی، جبکہ کپتان شاداب خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو تھوڑا صبر کرنا ہوگا، نوجوان کھلاڑیوں کو بیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ کھلاڑی مستقبل میں اچھی پرفارمنس دیں گے۔